أفعل الخير للأمة، أفعل الخير للأمة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. محمد ابو شہر نافی نہال الدین العطاری الشاذلی القادری کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سے محبت کرنے والے روتے رہ جائیں گے، ہم سے محبت کرنے والے روتے رہ جائیں گے، ہم جو کسی دن سوئے تو سوتے رہ جائیں گے. ہم مر گئے تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی، کسی کو قبر کی کسی کو لے جانے کی فکر ہوگی. میرا نام پکارا جائے گا مسجدوں کے میناروں میں، کہیں دیر نہ ہو جائے جنازے کی فکر ہوگی. پہلے روتے تھے میرے مرنے کے افسوس میں، ہم چلے گئے تو ان کو دکھانے کی فکر ہوگی. جو ہی شام ہوگی پریشانی بڑھ جائے گی، کتنے مہمان آ گئے سلانے کی فکر ہوگی. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے دلوں کے قریب، ہمارے روح کے قریب، بظاہر دوسری کنٹری بہت دور امریکہ میں ہم سے محبت کرنے والے، امت سے پیار کرنے والے، امت کے دکھڑوں کو سن کر ان کو دعائیں دینے والے، اور جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ان کے لیے ڈھیروں ایصال ثواب اکٹھا کرنے والے، بڑی گیارہویں کی دعوت دینے والے، محفل نعت خوانی کرنے والے، سحری افطاری کا انتظام کرنے والے، حلال رزق دکھانے والے، میرے بہت ہی کرم فرما بھائی صفدر ایاز بھائی روڈ ایکسیڈنٹ میں اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے لیے ہم سے رخصت ہو گئے. آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. ظاہر ہے کہ چاہنے والا جب جدا ہوتا ہے تو تکلیف یقیناً ہوتی ہے، مگر موت ایک ایسا جام ہے جس نے ہر ایک نے پینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم جہاں کہیں ہو موت آئے گی. اور موت سے ہم کبھی بھی فرار یقیناً کوئی بھی نہیں ہے. آج ان کی باری تھی، کل ہماری باری ہوگی. میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، میں نے موت سے آپ کو ڈرانا نہیں ہے، اور میں اب موت سے ڈراتا نہیں ہوں، بلکہ میں یہ کہوں گا، جب سے میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے، میرے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو موت سے محبت کرتا ہے وہ میرا دوست ہے. اور موت در حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موت مومن کا تحفہ ہے. اب بتائیے، تحفہ انسان کو خوش کرتا ہے یا ناراض کرتا ہے؟ یقیناً تحفہ جو ہے وہ خوش کرتا ہے، اور تحفے سے محبت بڑھتی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ موت کا تحفہ در حقیقت میں محبت الہی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کے لیے اس کی موت کا دن عید کا دن ہے. اللہ اللہ، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر کرم فرماتا ہے اور دنیا والے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ماں سے 70 درجے محبت کرنے والی ذات
اپنی رحمت کی آغوش میں اس کو لیتا ہے۔ اللہ اللہ، وہ کیا پرسکون گود ہوگی جو رحمتوں بھری ہوگی اور دلوں کو چین اور سکون اطمینان پہنچاتی ہوگی۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے ہمارے چاہنے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہمیں بظاہر تکلیف یقیناً ہوتی ہے، مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں اور ان فیصلوں پہ ہمیں کوئی نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے۔ مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے کہ رضا الہی سے فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، مگر گھر میں اس کے برعکس سارے معاملات طے ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، اس کے فیصلے پر نکتہ چینی کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیوں، ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے۔ جب ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ رضا الہی سے اس کا انتقال ہو گیا، وہ ہے کہ یہ اللہ ہی کا ہی حکم تھا۔ کس کا حکم تھا؟ اللہ ہی کا حکم تھا۔ اب یہاں مجھے حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آپ اپنے شیخ پیر و مرشد سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، اور آپ زاروں قطار رو رہے تھے، زاروں قطار رو رہے تھے، آپ بے چین تھے۔ اور جب آپ کے شیخ نے، آپ کے مرشد نے آپ کی یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے اپنے مرشد، اپنے مرید صادق سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے میں دل میں چبن پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اللہ، جب یہ بات کہی تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، وہ پرسکون ہو گئے، ان کی روح کفِ سمندر سے پرواز کر گئی۔ اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور حضور علیہ السلام نے اپنی وفات کا ذکر فرمایا تو اب زاروں قطار رونے لگی، اور بالکل مطلب اس قدر ان کی حالت خراب ہونے لگی۔ تو پھر پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے جانے کے بعد وہ تم ہوگی تو تم آؤ گی، کہ جس پر یہ مسکرانے لگی اور موت سے انہیں خوف نہیں آیا، بلکہ وہ خوشی ہوئی کہ میرے بابا حضور جا رہے ہیں اور میں بابا حضور کے پیچھے پیچھے ان کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی، تو موت در حقیقت ہے کیا؟ دیکھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت ہر مسلمان کے لیے کفارہ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو حقیقی مسلمان اور سچا ایماندار ہو، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس میں ایک مسلمان کے اخلاق حسنہ پائے جاتے ہیں، صغائر کے سوا تمام کبائر گناہوں سے پاک رہتا ہو، یعنی چھوٹے گناہ کے سوا، چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے بتقاضا بشریت، اور بڑے گناہوں سے وہ بچتا ہو، ایسے شخص کو موت گناہوں سے پاک کر دے گی۔ یعنی وہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں، جیسے اس میں موت آئے گی تو وہ اسے گناہوں سے پاک کر دے گی، اور کبائر گناہوں سے پرہیز کرنے اور فرائض ادا کرتے رہنے کی صورت میں موت اس کے لیے کفارہ ثابت ہوگی۔ تو دیکھا پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ موت در حقیقت میں مومن کے لیے راحت کا پیغام ہے، اور جیسا کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب کسی مسلمان مومن بندے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو پھر چاروں طرف سے عذاب آتا ہے، اور اس کے نیک عوامل جو قبر میں موجود ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حسن اخلاق اور مطلب صدقات، خیرات، یہ سب نیک عوامل جو ہوتے ہیں وہ اس کے گرد موجود ہوتے ہیں، گویا کہ وہ ان کے حصار میں ہوتا ہے، وہ ان کے حصار میں ہوتا ہے۔ تو جیسی عذاب آتا ہے، یہاں تک کہ پاؤں کا چلنا جو نمازوں کی طرف ہوتا ہے وہ بھی پاؤں کی جانب رکھا ہوتا ہے، اگر پاؤں کی جانب سے آتا ہے عذاب تو وہ پاؤں پہ چلنے والی نیکی کہتی ہے کہ دور ہٹ، اس کو اب آرام سے اس کو سو جانا ہے، اس نے دنیا میں بڑی تکالیفیں جھیل لی۔ سیدھے ہاتھ پر جو ہے نمازیں ہوتی ہیں، نماز
جب سیدھے ہاتھ سے عذاب آتا تو نمازیں اس کو دور بھگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس کو دور ہٹ، اب اس کو سکون سے سونے دے، اس نے بہت دنیا کی تکالیفیں جو ہیں جھیل لی۔ گویا کہ اسی طرح سے وہ چاروں طرف سے جو عذاب آئے گا، اور وہ عذاب جو ہے مایوس ہو کر کے بلکہ وہ ان نیکیوں کی بدولت جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم سب کی منزل ہے، اور ہم سب کی منزل موت ہے، موت اور موت، اور موت کی تیاری ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ ہر بندہ اپنے انداز سے موت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا، شب برات میں عبادت کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور 5 وقت کا نمازوں کا اہتمام کرنا، دینی اجتماعات کرنا، تبلیغ دین کرنا، نیکی کی دعوت دینا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ قیامت مرنے کی تیاریوں میں ان کا حصہ ہے، یہی تیاری ہے۔ تو الحمدللہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ جو ہے وہ اپنے لیے بھی موت کی تیاری کا سامان کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسروں کے لیے بھی حسن سلوک کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہمارے صفدر ایاز بھائی بھی ہیں، جن کا بڑا منفرد اور مختلف انداز رہا ہے تبلیغ دین کرنے کا۔ کبھی تو وہ نعتیں گنگناتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی نظر آتے، تو کہیں تو وہ کسی کو غیر مسلم کو کلمہ پڑھاتے ہوئے نظر آتے، کہیں وہ چرندوں پرندوں کو دانہ ڈالتے ہوئے نظر آتے، تو کہیں تو وہ لوگوں کو دعائیں دیتے ہوئے نظر آتے۔ گویا کہ وہ ہر طرح سے مطلب جو ہے وہ امت کا بھلا کرتے ہوئے نظر آتے۔ کہیں وہ حلال روزی دکھاتے، حلال لنگر دکھاتے، حلال، اور وہ حلال کا نام لے کر بتاتے۔ وہاں ایک وجہ ہے کہ حلال، کیونکہ وہاں یورپ کے اندر جو ہے وہ حرام بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کھائی جاتی ہیں، اور جو مسلمان نہیں کھاتے، جیسے خنزیر کا گوشت ہو گیا، اسی طرح بہت ساری اور بھی چیزیں۔ تو ظاہر ہم مسلمان لوگ حلال چیز کھاتے ہیں، ستھری چیز کھاتے ہیں، تو وہاں اس کو حلال لکھا جاتا ہے، یہ حلال ہے، یہ کیا ہے، یہ حلال ہے۔ تو وہ حلال ہی مال جو ہے وہ رزق جو ہے وہ کھایا جاتا ہے، اور وہ اس کی نشاندہی کرتے تھے کہ یہ حلال مال یہاں ملتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے الحمدللہ کام کرتے تھے۔ اسی طرح قربانی کا مہینہ آتا تھا تو قربانی کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ بھی ایک انداز تھا ان کا، ایک منفرد انداز تھا۔ اس منفرد انداز میں یہ دنیا بھر میں سوشل میڈیا پر مشہور شخصیت تھے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ یار یہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کام کر رہے تھے، دیکھیں یہ ریا کا جو تعلق ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے۔ ہم کسی پر جو ہے فتویٰ جو ہے وہ ہرگز نہیں لگا سکتے کہ یہ ریاکاری کرتا ہے۔ ہاں، ریاکاری کے اپنے نقصانات ہیں اور اس کی ساری چیزیں ہیں، وہ بندہ خود اپنی اصلاح کرتا ہے جب سنتا ہے اس کے بارے میں، مگر یہ کہ ہم کسی کو جو ہے ریاکار کا فتویٰ جو ہے وہ ہرگز نہیں دے سکتے۔ اب سامنے والے کا کیا جذبہ ہے۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا نہیں تھا تو لوگ تبلیغ دین کرتے تھے، اب سوشل میڈیا ہے تو لوگ سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جتنا کوشش ہوتا ہے مطلب وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی جگہ پر رہ کر ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو جو بھی بن پڑے، جس طرح بھی بن پڑے، کہ وہ تبلیغ دین کرے اور کسی بھی انداز میں کرے۔ الحمدللہ وہ ایک جذبہ تھا، اس جذبے کے تحت وہ کیا کرتے تھے۔ اور کوئی کہے کہ وہ مقبولیت کے سبب، دیکھیں مقبول ہونے کے لیے اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیکیوں کا سب سے بڑا جو پلیٹ فارم ہے جہاں سے بندہ ایک بچہ بھی مقبول ہو جاتا ہے، وہ دعوت اسلامی کا چینل، مدنی چینل ہے۔ اگر ایک بچہ بھی وہاں کھڑے ہو کر تقریر کر دے، بیان کر دے یا ایک نعت پڑھ دے تو پوری دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی دلدل میں مشہور ہونے کے لیے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے پلیٹ فارم موجود ہیں کہ جہاں لوگ ایکٹنگ کر کے، اداکاری کر کے، گلوکاری کر کے اور دیگر گناہوں کا سامان زیب تن کر کے وہ پوری دنیا میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا یہاں مقبولیت کا جو مقصد ہے ظاہر ہے کہ دینی آدمی کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور یقیناً الحمدللہ بارش تھے، ہمارے
صفدر بھائی، اور صبح کے وقت یقیناً روزہ بھی تھا ان کا، اور اس روزے کی حالت میں گئے ہیں۔ اللہ نے ان کو جو ہے دن بھی ایسا عطا فرمایا اور مہینہ بھی ایسا عطا فرمایا، مہینہ رمضان کا دن جمعۃ المبارک، کیا بات ہے، سردار والا دن عطا فرمایا۔ تو الحمدللہ جمعے کے بارے میں جمعہ مبارک ہو، جمعہ مبارک ہو، یہ اکثر ان کے ویڈیوز کلپس آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا اپنا ایک چینل ہے یوٹیوب کا، تو صفدر ایاز MD، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگوں کو کلمہ بھی پڑھایا اور کتنی ساری چیزیں اس کے اندر، آپ اندازہ لگا لیں گے اس کے اندر۔ تو بہرحال اگر دیکھا جائے میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی کہ انسان کو جو ہے وہ اپنی موت کی تیاری ہر وقت کرنی چاہیے اور موت کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور موت کے حوالے سے میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم 10 آدمی سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے، تو ایک انصاری نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے عقل مند کون ہے؟ عقل مند، دیکھیں سوال کیا کیا کہ سب سے لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند شخص کون ہے؟ آپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا، اللہ اللہ، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، موت کو ہمہ وقت یاد کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو موت یاد آئے تو اسے کیا کرنا چاہیے، آپ کو معلوم ہے؟ چلیے میں بتاتا ہوں۔ جب بھی آپ کو موت یاد آئے، مجھے موت یاد آتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ میری بخشش و مغفرت فرمائے، میرے گناہوں کو معاف فرمائے، استغفار کرنا چاہیے، یعنی استغفار، توبہ، استغفار کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا جب بھی موت یاد آئے، یا اللہ مجھے بخش دے، کیا، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، مجھ پر فضل فرما، اس کے فضل کا ہی سوال کیجیے گا، کبھی اس سے انصاف طلب مت کیجیے گا، کیونکہ وہ خود ارشاد فرماتا اگر میں نے انصاف کیا تو بندہ پھنس جائے گا، وہ بچ نہیں سکتا۔ گر کیا انصاف تم نے پھنس میں جاؤں گا خدا، گر کیا انصاف تم نے پھنس میں جاؤں گا خدا، بے سبب بخشی خدا دے صدقہ نالین سے، آمین آمین۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، فرمائے کہ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور اس کے لیے سب سے اچھی تیاری کرنے والا، یہی لوگ عقل مند ہیں جو دنیا کی بھلائی اور آخرت کی عزت لے گئے، الحمدللہ۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، کہ اس سے پہلے کہ ہوا شور مچانے لگ جائے، اس سے پہلے ہوا شور مچانے لگ جائے، میرے اللہ میری خاک ٹھکانے لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، اور میں نے صفدر ایاز بھائی کے لیے اس وقت دعا کی کہ جب میں یہاں ذکر کرا رہا تھا، اور یقیناً وہاں پر جو ہے ان کی تدفین کا سلسلہ ہوگا، اور میں مسلسل اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ عز و جل ان کی آخری آرام گاہ کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اجازت چاہوں گا، پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا افعل الخیر للامتی۔